السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش، میں ہوں سامع اعجاز۔ ناظرین، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کے بیان نے سیاسی ماحول میں ہلچل مچا دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا جائے جو ماضی میں ایم کیو ایم کے ساتھ اپنایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ماضی کی تلخ پالیسیوں کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے اور اس کے اثرات ملک کی سیاسی صورتحال پر کیسے ہوں گے؟ کیا یہ بیان محض ایک سیاسی بیان ہے یا آنے والے دنوں میں سیاست میں نئی کشمکش کی ابتدا ہے؟ اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں ایم کیو ایم پاکستان سے جوائن کیا ہے نصیر احمد صاحب نے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ تجزیہ کار وقار اسلم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ وقار اسلم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ جی بہت شکریہ۔ نصیر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، گورنر سندھ کامران ٹیسوری جن کا تعلق آپ کی ہی جماعت سے ہے، انہوں نے جو کہا ہے کیا یہ محض رائے ہے یا آنے والے دنوں کی پالیسی کا عندیہ دے دیا ہے انہوں نے؟ بہت شکریہ۔ میرا تو یہ واضح موقف ہے اور ایم کیو ایم پاکستان کا بھی واضح موقف ہے کہ ریاست کے خلاف کوئی بھی ہو، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہم آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہیں، اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اس قوم کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر بات کریں ہم اپنے گورنر صاحب کی، تو عوامی گورنر بھی ہیں، اور اس میں انہوں نے میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں کسی کو تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر جس کو تکلیف ہے وہ اپنا دماغ درست کر لے کہ ریاست کے خلاف کوئی بھی کام ہوگا، یہ پاکستانی قوم اتنی ماشاءاللہ سمجھدار ہے، اتنی محب وطن ہے کہ ان کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے۔ اور گورنر صاحب نے جیسے واضح کہا نا، جیسے اگر ماضی میں ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، اگر اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ دیکھیں نا کہ ایم کیو ایم کے جو بانی تھے، آج ان کے خلاف بھی آج ہمارے ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر قیادت نے بیٹھ کے ان جی کا احتساب بھی کیا، ان کو واضح طور پہ ان کی نشاندہی بھی کی ہے، اور ریاست کے خلاف جو اقدام ہوئے ان کو یعنی اس پہ روشنی بھی ڈالی ہے، اور ان کے خلاف کیس کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لندن جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو اس سے بڑا محب وطن کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی، ہم اس پاکستان کے شہری ہیں، اور ہمیں خاص بالخصوص اگر کوئی آرمی چیف کے اوپر یا اس پاک فوج کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ بھائی، اس پاک فوج کی قربانیاں ہیں، آج ہم چین سے سوتے ہیں، پاک فوج کی وجہ سے سوتے ہیں۔ اس کی واضح مثال ابھی پچھلے 9 مئی کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، جب دشمن نے ان پہ بزدلانہ کارروائی کی تو اسی آرمی چیف کی قیادت نے، آپ دیکھیں نا کس طرح منہ توڑ جواب دیا۔ پوری دنیا میں اس کو اللہ منوائے گا، آپ اسی کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ آپ کیسے پاکستانی یار، آپ اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں، یا اچھا یہ نصیر غدار صاحب، وطن لوگ ہیں جو اس طرح کی آپ باتیں نے کرتے ہیں؟ تذکرہ کیا گورنر صاحب کا، آپ نے کہا کہ میں بھی اس کی جو ہے تائید کرتا ہوں جو گورنر صاحب نے کہا۔ یہی پالیسی اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کی ہے یا گورنر صاحب کی پالیسی الگ ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی پالیسی الگ ہے؟ نہیں نہیں، بالکل ہم سب ایک پیج پہ ہیں۔ میں نے کہا نا آپ کو، جیسے کہ گورنر صاحب ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ ہیں اور ہم سب ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ ہیں، اور ہمارا واضح موقف ہے کہ اس طرح کا پروپیگنڈا کوئی بھی جماعت کرے گی، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ اچھا نصیر صاحب، جو آج باتیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما سید مصطفیٰ کمال صاحب نے کی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا، میں نے ایکس بھی دیکھا، میں نے فیس بک بھی دیکھا، مختلف جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ آپ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، لازمی سی بات ہے کہ ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، صحافی ہیں، میں دو حصوں میں تقسیم دیکھ رہا ہوں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ لحاظ کرنا چاہیے تھا، اتنی سخت باتیں، اتنے سخت جملے نہیں کہنے چاہیے تھے بانی ایم کیو ایم کے خلاف۔ اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، ہماری آپ نے کہا نا کہ تفریق نظر آ رہی ہے یا آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ دیکھیں، اختلافات تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں اور بالکل، اختلاف رائے سیاست ہر کا پارٹی حسن میں بھی ہے۔ رکھتی ہے۔ ہاں بالکل ایسی ہے، تو اس میں میرے خیال میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور نہ اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارا موٹو ایک ہی ہے، قوم کی خدمت کرنا۔ اگر مصطفیٰ کمال بھائی نے ہماری جو بات کی، پریس کانفرنس میں بات کی ہے، دیکھیں اس وقت تو میں ایم کیو ایم کا کارکن بھی نہیں تھا، لیکن ہم دیکھتے آتے تھے، ٹی وی میں سنتے تھے۔ آج انہی حقائق کے اوپر سے پردہ اٹھایا نا، یہ چیزیں تو میں کہتا ہوں ہمیں فخر اس بات کا، مصطفیٰ کمال بھائی ہمارے ایسے لیڈر ہیں جو باغ دہل بیان کرتے ہیں اور آن کیمرہ بیان کرتے ہیں، اور کسی چوک پہ بیٹھ کے نہیں، کیمرے کے سامنے بات کرتے ہیں جو سچائی پر مبنی ہے۔ تو نصیر اگر صاحب، دیکھیں کیا واقعی الطاف حسین کو اس شہر میں یا ایم کیو ایم میں دوسرا الطاف حسین وہ قطعی ہضم نہیں تھا؟ یہ بات سچ ہے؟ میں آپ کا بات آواز کٹ گئی آپ کی، دوبارہ بولیں۔ نصیر صاحب، کہا جاتا ہے، آپ کے ہی حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ الطاف حسین کو دوسرا الطاف حسین
बनता हुआ वो किसी को नहीं देखना चाहते थे। मिसाल देता हूँ, जैसे अजीम अहमद तारिक साहब, उसका इल्ज़ाम भी अब लगाते हैं, आपके हलकों से ही लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके कत्ल के पीछे भी आया वो गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं सकी है। उस कत्ल के पीछे भी अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेते हैं, एहसन तारिक के कत्ल के पीछे भी अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेते हैं, डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के पीछे भी अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेते हैं। तो पहले ये बगावत क्यों नहीं हुई, अब तमाम चीज़ें आज ही क्यों याद आ रही हैं? वेल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, बात दरअसल ये है कि जब किसी भी चीज का जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो वो मिट जाता है ना। तो मैं ही समझता हूँ कि अगर उस वक्त के एमकेएम के अगर ये कारनामे रहे थे और वो इसका हिस्सा थे, तो उस वक्त जाहिर सी बात है, जब चीजें ऑन बोर्ड थी, ऑन ऑन कॉल थी, उसके बाद फिर जब उन्होंने इन चीजों को मैं समझता हूँ कि उन्होंने देखा कि वाकई ये बात ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी कौम को नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने उससे लाताल्लुकी जाहिर किया। आज मैं समझता हूँ कि उसके बाद फिर उन्होंने बानी कायद से बिल्कुल लाताल्लुकी जाहिर करके इसको बिल्कुल किनारा कश कर दिया और उसके अगेंस्ट खड़े हो गए, क्योंकि इससे पूरी कौम का नुकसान हो रहा था, पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा था। तो जी। इसमें तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है। देखिए, देर आए दुरुस्त है। अगर कि अल्लाह पाक जिसको कोई हिदायत दे देता है, तो मैं समझता हूँ उसके बजाय पिछली बाकी मतलब जिंदगी में तनकीद का निशाना बनाया जाए, आने वाले वक्त का सोचा जाए, आने वाले वक्त बेहतर होने का सोचा जाए, कौम का सोचा जाए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, वाकई अगर इतने बड़े बड़े गुनाह और इतनी बड़ी बड़ी गलतियां सरजद हुई हैं, तो अच्छा किया मेरे हिसाब से बीइंग अ पाकिस्तानी जो बगावत हुई एमक्यूएम में, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब को फिर इस चीज़ का क्रेडिट बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल, देखें ना, आप आज उन्हीं की बदौलत हमारी एमकेएम पाकिस्तान की जो अभी इस टाइम क्यादत है हमारी पूरी, माशाल्लाह, ऐसा वक्त आ गया है जब कहीं भी कोई वारदात होती है, उस दौर के अंदर जब बानी कैद की बात करते हैं, तो हमारे यूनिट इंचार्ज पे एफआईआर करती थी, वो सेक्टर इंचार्जेस पे एफआईआर करती थी। आप मुझे बताएं उस वक्त वो किस हालात में रोते थे। लोग वहां से मफरूरियां काटते थे, रातों में जाके चौकीदारियां करते थे, सुबह ड्यूटी जी। में नहीं जा सकते थे। तो भाई अब वो माहौल नहीं रहा। ये क्रेडिट जाता है हमारे एमकेएम पाकिस्तान को, जो इन्होंने ये कराची के अंदर अमन लेके आए। कितने ठीक है। जो लापता साथी थे, 500 से प्लस साथी हमारे घरों को अपने माँ बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। अभी भी हमारी कोशिशें चल रही हैं। खालिद मकबूल सदीकी भाई का कल भी एजेंडा था, 1 पॉइंट एजेंडा था कि भाई हमारे जो लापता साथी हैं उनको अकोमोडेट किया जाए। ठीक है। वजीर आजम से उनसे डिमांड भी की गई है। ये वादे सबूत देता है कि अब एमकेएम पाकिस्तान माशाल्लाह अमन पसंद और मुतारिक जमात है। ठीक है, वकार असलम साहब, आपसे जानना चाहूँगा, गवर्नर सिंध का स्टेटमेंट आपने सुना, इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? इस स्टेटमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? उन्होंने कहा वही होना चाहिए पीटीआई के साथ जो माजी में एमक्यूएम के साथ हुआ है। जी उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज करता चलूं कि गवर्नर सिंध जो कामरान तसौरी हैं, उनका हमेशा से लाएअमल ये रहा है कि वो हमेशा से अपनी एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो उनके रवाबित हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते रहे। और इस वक्त एमक्यूएम से ज्यादा मुझे वो मुस्लिम लीग नवाज के माउथ पीस नजर आते हैं। और मुस्लिम लीग नवाज के हक में जो भी बात हो, मतलब चाहे एमक्यूएम का जो बाकी सीनियर क्यादत है, जिस तरह खालिद मकबूल सदीकी हैं, जी। वो नाराज भी दिखाई दें, नाला भी दिखाई दें, उस वक्त भी वो जो है स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं इस तरह की, जो कि मुस्लिम लीग नवाज की क्यादत को प्लीज करने वाली हो, जो कि उनके एजेंडे पर कारबंद हो। तो दूसरा तहरीक इंसाफ के साथ और क्या आप करना चाहते हैं मजीद? मतलब उनके लोगों को आप 33 सालों की सजाएं दे रहे हैं, उनके लीडर्स को, उनके जो बानी है, बानी पीटीआई जो है, उसको, उसकी बेगम को आप 2 दफा एक ही केस में सजा सुना चुके हैं, जो कि जज ने खुद लिखा कि मतलब सजा देनी बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें देनी पड़ रही है, क्योंकि मतलब तोशा खाना केस 2 हमने चलाया है, और क्योंकि उनको ऑर्डर्स इस तरह के थे। तो और क्या तरीके इंसाफ से आपने बदला लेना है? अल्ताफ हुसैन वाला मैटर जो है, जो बानी एमक्यूएम है, उनका केस बिल्कुल डिफरेंट था। उस वक्त मेजर चले जनरल वकार रिजवान साहब, आप बताइएगा कैसे डिफरेंट थे। था? कैसे डिफरेंट था? जी, मुल्क के खिलाफ इकदाम जी। पीटीआई भी कर रही है, मुल्क के खिलाफ इकदाम बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब ने भी किए, तो मुख्तलिफ पीटीआई ने कैसे भी था? 9 मई को जो किया उसको मैं हरगिज डिफेंड नहीं कर रहा, और जी। पीटीआई की तरफ से जो हर्जासराई की जाती रही है उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा। लेकिन जो डायरेक्टली फौज के मुतालिक एक विंग बनाया गया था कि मतलब जब रिजवान अख्तर डीजी रेंजर सिंध थे और उन्होंने कार्रवाइयों का आगाज किया, तो उनके बारे में बहुत सी बातें की गई लेकिन थी। वकार साहब, ये अगस्त आपको याद 2016 की है बात है। सन जी, 92 से लेके 98 तक ब्लू फॉक्स जो ऑपरेशन जो कच्चे के इलाके में जी, जी। जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम अगवानी, चाहे वो सोराग बोर्ड में हो, मंगोपीर में हो, या फिर और भी किसी भी जगह पर हो, चाहे वो बल्दिया में हो,
ان کے خلاف یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا، اس کا رخ جو ہے جس طریقے سے بھی موڑا گیا، کوئی بھی تھا پس پشت محرکات، کوئی بھی تھے، کوئی بھی شخص تھا یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن تھا، آپ نے بالکل دیکھا ایک ہے شخص کہ جس کے اس خلاف نہیں شہر ہو میں جانا جو چاہیے آگ و ٹو میں خون کی ہولی جی کھیلی گئی، اس بالکل شہر میں ایم کیو ایم کلیم کرتی ہے 18 سے 22 ہزار جوانوں کا ماورا عدالت قتل ہوا ہے۔ ماورائے عدالت قتل کی میں کبھی حق میں نہیں ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بانی تحریک تھے نا، انہوں نے مطلب اگر ایک فوج نے آپ کے خلاف ڈنڈا اٹھایا تو انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مطلب اپنی فورس کو میدان میں اتارا، جس کے بعد وہ آپریشن کلین اپ اور وہ اس حد تک جانا پڑا جہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو اگر گورنر کامران ٹیسوری اس وقت یہ کہہ رہے لیکن ہیں کہ وہ وقار صاحب والا شب آپ خون نے ایک اور دوبارہ چیز مارا کا جائے۔ ذکر کیا کہ گورنر صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی ملاتے ہیں، تو سر اسٹیبلشمنٹ بھی تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جہاں تک آپ نے جی جی کہا کہ وہ نون لیگ کی ہی باتیں دہراتے ہیں، تو اس طریقے سے تو پھر گورنر صاحب نے کل ایک اور بھی اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے مجھے بہت مقدس مقام سعودی عرب کی میں بات کر رہا ہوں، مجھے وہاں پر اپنا بھائی مانا تھا۔ تو سر اس طریقے سے تو پھر کل کو یہ بھی باتیں ہوں گی کہ وہ پیپلز پارٹی کی نہیں بھی سافٹ کارنر رکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی سیپریٹ پولیٹکس کر رہے ہیں، ان کا تعلق ایم کیو پاکستان سے۔ جی ایم کیو ایم پاکستان سے، لیکن آپ اگر ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ارکان جس وقت ناراض بھی تھے اس وقت کی ان کی سٹیٹمنٹس اٹھائیں، تو کامران ٹیسوری کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ پرو پی ایم ایل این پالیسیز لے کے چل رہے ہیں، اور اگر تب الطاف حسین کے ساتھ غلط ہوا تھا تو ہم اس کے حق میں بالکل نہیں ہو سکتے کہ اگر ان کے ساتھ ہو گیا تو تحریک انصاف کے ساتھ بھی اسی طرح کی چیز کی جائے۔ تو میں اس چیز کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور ایک گورنر ہوتے ہوئے آپ کے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے سے گریز کرنا چاہیے، اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ مطلب اگر آج کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے تو کل کی نہیں بھی لیکن ہوگی۔ لیکن تو وقار صاحب، جی لیکن اس طریقے سے تو پیپلز پارٹی کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب، ان کا ڈیلی کے 1 سے 2 اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ۔ کامران ٹیسوری نے 2 دنوں میں 2 الگ الگ اسٹیٹمنٹس اگر دے دیے پی ٹی آئی کے اگینسٹ، تو اس سے ان کے کردار کے اوپر تو شکوک و شبہات انسان نہیں اٹھا سکتا۔ اسامہ صاحب، بات یہ ہے کہ کامران ٹیسوری نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا، بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے، کہ جس طرح ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ کیا گیا تھا، ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان، میں بہرحال سمجھتا ہوں کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اگر بانی تحریک نہیں ہے تو ایم کیو ایم کو اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک ماؤتھ پیس ضرور ہو سکتی ہے، ایک اتحادی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ کلیم کیا جائے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے کوئی بہت امن قائم کیا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ جو ابھی بھی جو بیشتر ہدایات ہیں ایم کیو ایم پاکستان کو، وہ بانی تحریک کی طرف سے ہی ملتی ہیں، اور یہ جو سٹیٹمنٹ دینا کہ ہم ایم کیو ایم لندن سے علیحدہ ہو گئے اور ہم نے بڑا نوجوانوں کو اس خون کے ماحول سے نکال دیا، اس میں کوئی صداقت نہیں، اور اس میں لیکن مجھے وقار لگتا ہے صاحب، کہ ڈی جی ویپنائز غیر مسلح تو ہو چکا ہے شہر کراچی، اس میں کوئی دو وہ رائے ڈی نہیں ہے، ویپنائز بڑے اسی ایم طرح کیو ایم کے کیا اوپر گیا جس الزام، میں طرح کوئی ایم تحریک کیو ایم کا انصاف مقدمہ کے نہیں لڑ رہا، جو لیکن یوپیے تھے میں نے ان اس کو شہر روکا میں گیا۔ ایم کیو ایم کو دیکھا ہے، میں نے اس شہر میں ایم کیو ایم حقیقی کو بھی دیکھا ہے، تو ایک کردار جو ہے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ کون سے ٹرکوں میں بیٹھ کر آیا، کون سے ٹرکوں میں بیٹھ کے نہیں۔ وقار اسلم صاحب، میں آپ کی جانب آتا ہوں، نصیر صاحب آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ وقار صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، وقار صاحب کی میں نے مجھے تو گفتگو ایسا لگ سنی، رہا اور تھا نصیر صاحب آپ اتنے خاموش تھے، مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید آپ لوگوں کی طرف سے مقدمہ میں لڑ رہا ہوں۔ نہیں میں اصل میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں ان کی جی بات پوری سننا چاہ رہا تھا۔ وقار صاحب ماشاءاللہ، مجھے لگتا ہے لاہور سے تعلق ان کا، کراچی میں انہوں نے وقت نہیں گزارا۔ یہ جن بانی قید کی بات کرتے ہیں، اس شہر میں جب روزانہ کی بنیاد پہ 25 سے 30 لاشیں گرتی تھیں، وہ وقت ان کو یاد نہیں ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے کی پڑ گئے، بھائی عمران خان کے پیچھے پڑنے کی بات نہیں ہے، جو ریاست کے خلاف بات کرے گا ہم ان کے خلاف ہیں، ہم بینگ اے پاکستانی ہم سب خلاف ہیں۔ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کس نے کرایا ہے؟ مجھے ایک بات ہے، فیض آباد دھرنے پہ جو حملے ہوئے کس نے کرائیں؟ یہ لوگ بے قصور لوگوں کی جانیں کس نے گنوائی ہیں؟ وہ ذمہ دار تو ہے نا۔ توشہ خانہ کیس کی بات کرتے، عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں نا، یہ کوئی بیٹھ کے بند کمرے میں تھوڑی فیصلے ہو رہے ہیں، یہ عدالتیں صحیح، بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں کیسز ہو رہے ہیں، ان کے وکیل کھڑے ہیں، وہ جب وہ چیز اس پہ ڈیلیور ہو رہی ہے، اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ثابت ہو رہی ہے تو سزائیں ہو رہی ہیں نا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید ان کی وکالت کر رہے ہیں۔ میں ان کو صاف بتانا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم اب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کے وہاں پہ لندن سے تعلقات ہیں یا ایم کیو ایم لندن کے احکامات جاری ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ۔
میں کہتا ہوں آج کراچی آ کے دیکھیں، کراچی میں وہ وقت ان کو یاد نہیں ہے جب برا وقت ہوتا، جب حالات خراب ہوتے تھے، یعنی 2-3 دن علاقہ بند ہوا کرتا تھا. آپ مجھے بتائیں جب سے جی ان سے الرجی کرنے کے بعد کوئی ایک دن بھی بند ہوا شہر کراچی؟ آج شہر کراچی پرامن طریقے سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے یہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں اس دور میں یہ باتیں کر بھی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک یہ ٹھیک تو ہے ٹھیک ہے کریڈٹ نصیر جاتا احمد ہے صاحب. پاکستان کو. پی ٹی آئی کے رہنما سربلند خان صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. سربلند صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سربلند صاحب خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں. بہت شکریہ. سربلند صاحب آپ نے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا، آپ کی نظروں سے وہ اسٹیٹمنٹ گزرا بھی ہوگا. اس بیان کو کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ ماضی میں ہوا وہی سلوک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اب ہونا چاہیے. اس کو صرف بیان کہیں گے یا پھر دھمکی کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ایم کیو ایم ایک تو عام طور پہ سب کو پتا تھا کہ یہ مہاجر کو موومنٹ تھی اور اس کے بعد متحدہ بنی، اور ایک بیسکلی آپ ایک زبان کی پارٹی تھی جسے اور کراچی بیس تھی، اور انہوں نے چونکہ ایم کیو ایم پارٹ 2 بنا لی اور اس سے ان کو فارم 47 کے جعلی ان کو فارم دے دیا اور ان کو اسمبلی کے ممبر بنا دیے. تو یہ تو شکریہ ہی ادا کریں گے کیونکہ یہ ان کا حق بھی بنتا ہے، اپنا جو بھی ان کو دیا گیا ہے اس کا یہ سر حق ادا کریں. اسٹیٹمنٹ کے جواب میں کیا لیکن کہیں گے؟ پاکستان، میں اسی طرف آ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف ملک بھر کی چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی جماعت ہے. یہ واحد جماعت ہے جو تمام اکائیوں کو جوڑ کر ایک فیڈریشن بناتی ہے. ہر رنگ و نسل، ہر زبان بولنے والے کی زبان پہ صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا نام ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ 8 فروری 2024 کو 6 کروڑ عوام نے، 6 کروڑ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، اور ہمارے ہر امیدوار نے 50-60 ہزار 1 لاکھ کے قریب ووٹ لیا. اور اس وقت اگر آپ حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت صرف اور صرف عمران خان کی حکومت ہے. لیکن آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ بلڈاٹ اور بہت ساری بین الاقوامی تنظیمیں، بہت سارے یہاں اس وقت انڈیپینڈنٹ ادارے، سب نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریگڈ الیکشن تھا یہ، جس میں اس کی دھاندلی نہیں ہے، دھاندلا بھی نہیں ہے، اس کو کچھ اور بھی کہا جائے. دیکھیں جن لوگوں نے 5000 ووٹ لیے وہ اسمبلی میں، جنہوں نے 1 لاکھ ووٹ لیے وہ اسمبلی سے باہر ہے. تو یہ تو عوام کی بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا. یہ آئین کی آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگے گا. یہ انسانی حقوق کی نہ صرف خلاف ورزی کی ہے بلکہ آئین اور قانون کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کرنا یا عمران خان کو مائنس کرنا یہ ان کا ایک خواب ہی ہے. اس کو پاکستان کے عوام کی لیکن خون میں سربلند عمران صاحب خان کا جو محبت ہے وہ اگر شامل اس ہے، فارمولے کے رگ رگ اوپر میں عمل شامل کیا ہے. گیا، جو فارمولا بانی ایم کیو ایم کو ہٹانے کے لیے جو فارمولا لایا گیا تھا، اگر بانی پی ٹی آئی کو ہٹانے کے لیے وہ فارمولا اپلائی کیا جاتا ہے تو مستقبل کے سیاسی لائے عمل کوئی منصوبہ ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ دیکھیں ہمارے پاس تو صرف ایک ہی منصوبہ ہے، وہ ہے ہماری احتجاجی تحریک اس وقت جاری ہے عمران خان کی رہائی کے لیے. ہماری کل سے پورے پاکستان بلکہ آج سے شروع ہو چکا ہے، پورے پاکستان بھر میں انشاءاللہ ہم موومنٹ شروع کرنے جا رہے، اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے جا رہے. اس میں ہم گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر ہم جا رہے، اور اس میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے عوام سے ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں تاکہ ایک بہت بڑی احتجاج کی کال جو بہت نزدیک دی جا رہی ہے پاکستان بھر میں سے لوگوں کو موبلائز کر کے ہم نے اس احتجاج کو ریکارڈ کرانا ہے جس کی وجہ سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے. ہم سب کو پتہ ہے عمران خان کے اوپر توشہ خانہ اور 190 بلین کا کیس، اپنا القادر ٹرسٹ کا، یہ دونوں مقدمات ایسے ہیں جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤ نہ بیسٹ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بندے نے مدرسہ ایک وہ بنایا، اپنا یونیورسٹی بنائی ہے، اس کے اوپر اس کو سزا دی جا رہی ہے. اور اگر توشہ خانہ کا ریکارڈ دیکھتے 1947 سے اب تک نواز شریف، زرداری صاحب ابھی صدر اور وزیر اعظم ہے، ان سمیت سارے لوگوں نے توشہ خانے سے تحائف لیے. صرف عمران خان کو اس جرم کے پاداش میں کر رہے ہیں. ایک وہ جو
इद्दत का केस है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इद्दत में कहीं केस नहीं हुआ जो इमरान खान के ऊपर है। झूठे ढकोसले जाली केसेस है इमरान खान के ऊपर। इन केसेस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि जी। इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। इस वक्त ठीक है। एक बैन अवी साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की आवाम से दूर रखा जा रहा है, और सिर्फ उसकी बुनियादी वजह है इब्राहिमी कोड। अब ये इब्राहिमी कोड में जाके हिस्सा बनने वाले हैं। फलस्तीन की आवाम के ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। फलस्तीन के आवाम को डिवेपनाइज करने की जो साजिश हो रही है, जो निहत्ते लोग वहां जो बमों के और मिसाइलों के मुकाबले में गुलेल से मुकाबला करते थे, वो गुलेल लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मौकफ रखती है? इसके ऊपर हमारा सीधा मौकफ है कि हम फलस्तीनी अवाम, फलस्तीनी कौम, फलस्तीनी की जो उमंगे हैं उनके सामने खड़े, उसके साथ ठीक है। खड़े हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं। हम फलस्तीनी के उमंगों के तहत हम आजादी चाहते हैं। हम इसराइल को कभी भी न तस्लीम करेंगे, बल्कि हम कंडेमिनेशन करते हैं इस बात की जो तो इन्होंने हर जो जुल्म मुसलमान ढाए चाहता हैं। है, हर पाकिस्तानी चाहता है सरबुलंद साहब। लेकिन हर पाकिस्तानी चाह रहा है, लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी तो नहीं चाह रही है ना। सर ये जो कैसे? इस कोई वक्त जो सबूत, पीडीएम 2 कोई की सबूत हुकूमत है वो सरबुलंद नहीं साहब? चाह रही। ये तो हवाई बातें हो गई, कोई सबूत भी तो होना चाहिए। सबूत तो कि सामने इजराइल को अभी तस्लीम करने इब्राहिमी जा रहे हैं। कोड सर आने वाला है। अब ये तो उसमें जब पीटीआई उसमें गवर्नमेंट में थी ये हम तब भी सुनते आ रहे थे। नहीं, हम अभी आपसे जो बात कर रहे हैं ये मैं नहीं कर रहा, ये इंटरनेशनल जो हमारे चंद अखबारात हैं उनमें भी शाया हो चुका है। जो हमारे बड़े अच्छे जो हमारे दानिश्वर हैं, जो जी। हमारे बड़े सहाफी हैं, उन्होंने ये खबर रिपोर्ट भी की है कि किसी ठीक भी वक्त अभी अमेरिका की कॉल आ सकती है ठीक है। और हमें बुला के हमें कहा जाएगा कि ये काम आपने करना है ठीक है। और यहाँ आपने फौज भेजनी है। ठीक है, तो ये ठीक है सरबुलंद साहब। चीजें मुस्तकबिल करीब आप देखेंगे, होता हुआ ठीक। देखेंगे। अच्छा, नसीर अहमद साहब आपसे जानना चाहूंगा, माजी की पॉलिसियों को दोबारा दोहराया जाना, ये इसको क्या कहेंगे? और मुल्क की सियासत के लिए ये जो पॉलिसीज, ये माइनस वाली पॉलिसीज जो है, माइनस फार्मूला जो है, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? वेल मैं ये बात कहना चाहता हूँ। देखें, माजी की पॉलिसी या इन फ्यूचर पॉलिसी की बात नहीं है। रियासत के खिलाफ कोई भी जमात हो, उसके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। भाई रियासत के अंदर रियासत का तस्वुर तो है ही नहीं भाई। जैसे हमारे पीटीआई के सरबुलंद भाई कह रहे हैं कि हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, नगर नगर गली गली जा रहे हैं, जाए, उनका आईनी हक है। लेकिन दहशतगर्दी कबूल नहीं होगी, बदमाशी कबूल नहीं होगी। अदालतें बैठी हैं फैसला करने के लिए, अदालतों में केस चल रहे हैं, उसमें मैं कहता हूं अगर उनको रिहाई मिले तो वेलकम है भाई। इसमें कोई जातियात की बात तो नहीं है। अदालतें बैठी इसीलिए है ना कि फैसले करने के लिए। मुझे ये बताया कि जब मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू थू, जब तक इनकी डिमांड पूरी हो रही थी, जब इनकी चीजें पूरे यानी इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक सारी चीजें चल रही थी, तो इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं था, इससे शरीफ इंसान कोई नहीं था। जैसे ही इनके खिलाफ हुई, इनके बातें इनके खिलाफ शुरू होना हुई, जब उनको आड़े हाथों लिया गया, तो मीर जाफर मीर सादिक के खिताब देने शुरू हो गए, यू टर्न लेने शुरू हो गए। ये मुझे समझ नहीं आती किस नौयत की इनकी सोच है। कि मैं समझता हूँ कि अगर मुस्तकबिल की बात करें, पाकिस्तान हमारी जान है, और मैं समझता हूँ कि हमें इसकी बका के लिए अपनी जान और माल देने पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और जहां तक फलस्तीन की बात करते हैं, ये तो पीटीआई के मौकफ दे रहे हैं। मैं कह रहे हैं पूरी उम्मत मुस्लिम के लिए साथ खड़ी है, कोई एक जमात की बात तो है ही नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिम के साथ खड़ी है, उनके दुख में खड़ी है। हम उनके यानी कि हर उस मुश्किल घड़ी में साथ खड़े जहाँ पे मैं कहता हूँ तमाम जमातें साथ खड़ी होती हैं। ये तो खैर डाइवर्जन वाली बात है। बाकी रही बात के इनका जो आईनी हक है वो एहतजाज करे। हर जी मैं इसको मैं वादे तौर पर बता देना चाहता हूँ। देखें, हर चीज का कोई ना कोई हल होता है। माइनस अल्ताफ या माइनस इमरान या माइनस खालिद महबूब सिद्दीकी की बात नहीं है। देखें, हाँ, आप हक और सच के साथ खड़े हो ना। जब देखें कोई एक डायरेक्शन गलत हो रही है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उंगली उठ रही है, और हमें पता है कि इस माइंडसेट के लोग अगर हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे किनारा करें, उनको कानून के हवाले करें। तो ये हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। ठीक है, वकार असलम साहब आप बताएगा, जो माजी में रवैया देखा गया, माइनस अल्ताफ हुसैन, माइनस नवाज शरीफ और माइनस भुट्टो, बहुत सारे ऐसे फार्मूले हमने देखे, अगर वही रवैया दोबारा से अपनाया गया तो इससे मुल्क की जमहूरी और सियासी सूरत हाल पर कितना गहरा असर पड़ेगा? जी, मुल्क की जमहूरी सूरत हाल पर मतलब एक शब खून मारने के बराबर होगा कि अब ना माइनस अल्ताफ हुसैन को कर सके, ना आप माइनस नवाज शरीफ को कर सके। और जैसे मेरे भाई बता रहे थे कि मुझे अच्छी तरह से इद्राक है कि किस तरह से बोरीबंद लाशें मिला करती थी कराची में,
اور امن و امان کی کیا صورتحال تھی، تو اس پہ میں کوٹ کرتا چلوں کہ یہ کریڈٹ بھی نواز شریف کو جاتا ہے. جب نواز شریف لینڈ کیے تھے کراچی میں اور اس کے بعد انہوں نے مطلب کراچی میں جو سکون ہے اس کے پیچھے نون ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کچھ حد تک، لیکن نواز شریف بھی جس نرسری سے آئے ہیں میرے خیال سے کریڈٹ بیسکلی انہی کا ہی ہے اور انہی کا ہی شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. اور خان صاحب کی جو پی ٹی آئی کے رہنما بات کر رہے تھے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. وقار صاحب یہ میں آپ کو ایک دل کی بات بتاؤں، ایم کیو ایم سے کراچی لے کے جو پاور ایم کیو ایم کی تھی وہ لے کے چوروں ڈکیتوں کو وہ پاورز دے دی گئی ہیں، ڈمپر مافیا کو وہ پاورز دے دی گئی ہیں. لوگ تو آج بھی مرتے ہیں سر. یہ تو اسامہ بھائی یہ کلمیہ ہیں کہ زہر بلوچ کا آج تک کیس چل رہا ہے. آج تک وہ 380 مرڈرز جو اس نے کیے ہیں ان پر اس کو کنوکٹ نہیں کیا جا سکا. کس کا وقار صاحب؟ زہر بلوچ کی بات کر رہا ہوں جی. تو یہی تو المیہ ہے کہ مطلب اگر ان مافیاز کو ہی پاور دینی تھی تو پھر وہ ایم کیو ایم کے پاس ہی شہر ٹھیک تھا. اور پی ٹی آئی کی میں بات کروں کہ پی ٹی آئی کے وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے انہوں نے کشمیر کے ساتھ وہ کھڑے تھے. اگر اسی طرح سے کھڑے ہیں تو پھر میرے خیال سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ فلسطین کے ساتھ تو پوری مسلم امہ کھڑی ہے اور پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ابراہیم اکارڈ کی من گھڑت باتیں کر کے اور اس طرح کی باتیں کر کے ایک گٹھ جوڑ بنا کے آپ مطلب اتنا ملائن کرنے پر آ جائیں گے اپنی مطلب ایک گورنمنٹ کو بھی اور اپنی اسٹیٹ کو بھی. یہ تو مطلب ملک دشمنی ہے سراسر. اور اس پر مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو نظر ثانی کرنی چاہیے کہ فلسطین والے معاملے کو اتنا نہ وہ ابھار کر. اور جن تجزیہ نگاروں کی بات کی معذرت کے ساتھ وہ بھی پی ٹی آئی کے باعث تجزیہ نگار ہے اور ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. پاکستان کا ایک صرف ایک مندوب کے طور پر پاکستان کی جو فورسز ہیں مطلب وہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی بہتر صورتحال کے لیے وہاں جائیں گی. اگر جائیں گی تو اس کو نتھی کرنا اسرائیل کے ساتھ یہ سراسر مطلب مجھے لگتا ہے کہ اسٹیٹ کے خلاف جانا ہے اور پی ٹی آئی کو اس پر خیال کرنا چاہیے. اور پی ٹی آئی کی تو اپنی قیادت نہیں چاہتی کہ خان صاحب باہر آ سکیں. ان کی رہنماؤں کی سٹیٹمنٹس نہیں ملتی. مطلب جو ان کے افریدی صاحب ہیں وہ آج کل لاہور میں موجود ہیں اور علیمہ خان صاحبہ کی کچھ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جبکہ بیرسٹر گوہر کی کچھ اور ہوتی ہیں. تو پی ٹی آئی کا تو اپنا مطلب جسے کہنا چاہیے کہ قبلہ درست نہیں ہے تو وہ کس سمت جانا چاہ رہی ہے اور وہ کس طرح کے مطلب الزام تراشیوں پر اتر رہی ہے. مطلب مذہب بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اس پر نہیں آپ کو پالیٹکس کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو میرا یہی مشورہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سربلند صاحب، گورنر کامران ٹیسوری کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اسے آپ کوئی نت نیا بیانیہ قرار دیں گے یا پھر یہ حکومتی پالیسی کا اندیا دیا ہے انہوں نے؟ دیکھیں میں گورنر صاحب کے اس بیان کو میں اس نظر میں لوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے ان سے استعفیٰ مانگا گیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ گھر جائیں اور نون لیگ کو کوئی نام آیا تھا کچھ بندوں کا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ وہ نون لیگ کے جو خواب تھے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ کچھ اور کوئی اور لوگ کر رہے ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ کون کر رہے ہیں. جی دیکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں ہم کوئی اپنی خواہش پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں. آنے والے وقت میں اللہ کرے کہ ان کی میرے بھائی کی جو ہمارے صحافی دوست ہیں تجزیہ کار ہے ان کی بات سچی ہو. ہماری بھی دلی خواہش یہی ہے کہ پاکستان کسی اوروں کی جنگ اپنے سر پہ نہ تھوپے اور نہ کسی جنگ کا حصہ بنے، بلکہ جہاں پاکستان کا پوزیٹیو رول ہو وہ اس میں ادا کریں. لیکن امریکہ میں یہ بات مشہور ہے کہ there is no free lunch، تو وہ اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ساتھ اس کی قیمت بھی مانگتے ہیں. تو ایک جو روایت ہے امریکن وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو ہم اس بات کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے گورنر صاحب تو اس لیے کہہ رہے ہیں، نصیر بھائی ہمارے ہنس رہے، رات کو بھی ملاقات ہوئی ہماری جماعت میں. تو یہ ہماری ان کا یہ ہے کہ بھائی جو مینڈیٹ ملا ہے یہ مہربانی ہے ہمارے یہاں کے مقتدرہ ہمارے بڑوں کی کہ یہ مہربانی ہے بڑوں کا نام لے سکتے ہیں. ہمارے جو یہاں پاکستان میں کرتا دھرتا جو چلا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی مہربانی. آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اصل میں یہ گورنر صاحب کو ڈر ہے کہ میری سیٹ جا رہی ہے تو یہ اپنی سیٹ کی بچانے کے لیے گورنر صاحب اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. تحریک انصاف کے بارے میں انہوں نے کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آپ ووٹ دے، عوام کو چیلنج کیا تھا، عوام کے حقوق پر یہ انہوں نے ایک مذاق اڑایا تھا. سر گورنر صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا نا کہ پی ٹی آئی سے تو مذاکرات کرنے ہی نہیں چاہیے.
تو وہ تو دیکھو ان کا کہنا ہے نا، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم دیکھیں ہم ڈائیلاگ پہ یقین اس لیے رکھتے ہیں کہ جمہوری انداز میں، جمہوری اقدار میں ہم بات چیت تو کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسٹریٹ موومنٹ تو ہمیں ہمارا جمہوری حق ہے، ہم سے تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جدوجہد ہے، ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں، ہم عوام میں بھی جا رہے ہیں، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، اور ہم تو پھر بھی پورا من ہے۔ ہم سے پہلے جو نواز شریف کی پارٹی تھی وہ تو کہتی تھی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، باجوہ صاحب کا نام لینا اور فیض حمید کا نام لینا، یہ تو نواز شریف اور ان کی محترمہ بیٹی جو ہے ان کے بیانات آپ کے سامنے ہے، ریکارڈ پر ہے۔ جب ان کو وہ کہہ رہے تھے تو اس وقت تو سب ٹھیک تھا، اور سر جب اب ہم یہ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ تو سی سب نے بات دیا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ابھی سے نہیں ہے، یہ 40-45 سال پرانے نہیں اسٹیٹمنٹ ہے، میں سب نے استعمال کیا نہیں ہے۔ ہم نے تو نواز شریف اور ان کی دختر سے ہم نے یہ سنا، تو ہم نے تو نہیں سنا پھر مریم آپ صفدر لوگوں نے کے بھی علاوہ اڈاپٹ کر کسی کے لیا منہ سے۔ سربلند صاحب۔ نہیں ہم نے تو دیکھو، ہم نے وہ چیزیں اڈاپٹ نہیں کی ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو پاک فوج، ہماری فوج، ہمیں فخر ہے، ہم نے جس طریقے سے انڈیا کو شکست دی، جس طریقے سے دہشت گردی کے خلاف ہمارے جوان جو لڑ رہے ہیں، وہ قابل فخر، قابل اچھا ستائش ہے، سربلند ہمیں صاحب، فخر ہے یہ اپنے جو جوانوں پر۔ سوشل میڈیا پر جو ملک مخالف جو تمام پروپیگنڈا چل رہا ہے، پی ٹی آئی کے جو ایم پی ہیں، مینیز سینیٹرز ہیں یا پارٹی قائدین ہیں، وہ ڈسون کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہم نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ جو بریڈ فورٹ میں ہوا، اس کے علاوہ جو آرمی چیف کے اگینسٹ جو باتیں ہوئی، ان کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا گیا، ان کی گاڑی میں بم دھماکہ کرنے کی بھی باتیں ہوئیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب باہر بھی آ جاتے ہیں تو یہ جو سوشل میڈیا پر یہ جو ایک بدتمیز بریگیڈ ہے اس کو کنٹرول کر سکیں گے؟ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف بھی ٹرول ہوتا ہے، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف بھی کہ یہ ملے ہوئے ہیں، یہ فوج سے ملے ہوئے ہیں، یہ ادارے سے ملے ہوئے ہیں، یہ پیپلز پارٹی سے ملے ہیں، یہ نون سے ملے ہیں، اس طرح یہ ہمارے خلاف بھی ٹرولنگ ہوتی ہے، ہماری ساری لیڈرشپ کے خلاف بھی ہوتی ہے۔ تو وہ چونکہ ہمارے لوگ ہوتے تو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے، ان کو شوکاز دیتے، ان کو پارٹی سے سر نکالتے۔ آپ تو یہ مان رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے ہی لوگ ہوتے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی ہمارے تو تو ہمیں ڈسون پتہ بھی ہی نہیں کر یہ کون چکی ہے، لوگ ہیں، پی ٹی آئی نے تو بولا ان ہم اکاؤنٹ سے مانتے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ نہیں، ہمارا کوئی ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کون لوگ ہیں، اور یہ ہم ڈسون اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے بیان دے نہیں سکتے، ہم آئین اور قانون اور اس کے اندر سربلند سے صاحب بات کریں گے، ہم باہر مجھے نہیں تو جا سکتے۔ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب اگر باہر آ بھی گئے، ڈیل کر کے آ گئے یا پھر باعزت بری ہو گئے یا ڈھیل مل گئی، خان صاحب کے بھی کنٹرول میں نہیں آئے گا سر یہ سوشل میڈیا؟ دیکھو سوشل میڈیا آپ ایک بہت بڑی طاقت بن چکی ہے، اور لوگ سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کل آپ دیکھ لیں نواز شریف اور نون لیگ کی پارٹی کے لوگ بھی احسن جو اقبال کا جو معاملہ ہوا تھا جس میں وہ کیمرہ اس کو کسی کو دھمکی دی، تو نون لیگ کے اپنے ہی لوگ کے خلاف بول رہے تھے، انہوں نے پبلکلی آ کے یہ بات اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ تو دیکھیں سوشل میڈیا ایک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ سنبھلنے والا نہ کنٹرول ہونے والا، کیونکہ یہ تو ٹھیک ہے، پیمرا نہیں ہے، کوئی ٹی وی الیکٹرانک میڈیا، ٹھیک ہے، کوئی پرنٹ میڈیا نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کوئی ٹھیک کنٹرول کرے۔ یہ تو کوئی بندہ کچھ بھی کیمرہ اٹھا کے کہیں سے کچھ بھی بول دے۔ ٹھیک ہے تو اس سربلند وقت صاحب، این سی سربلند سی صاحب آئی کام کر آپ کا رہی ہے اس موقف آ پر۔ گیا۔ نصیر صاحب آپ سے بھی ایک آخری سوال لینا چاہوں گا، ایم کیو ایم کے خلاف جو اقدامات کیے گئے ہیں، جو جن ناجائز اختیارات کا ایم کیو ایم کے خلاف استعمال کیا گیا، اس سے ایم کیو ایم کی سیاست پر کتنا گہرا اثر پڑا ہے؟ نہیں کوئی اثر نہیں پڑا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی عمل جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچ جی رہا ہو، اگر اس کے خلاف عدالتی کارروائیاں ہوتی ہیں اور اس کے خلاف سزائیں ہوتی ہیں، تو بھئی یہ تو قانون کی ریٹ ہے نا، تو ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ماربائے عدالت کتنے قتل ہوئے ہیں، ہمارے ساتھی کتنے لاپتہ ہیں، کتنے شہید ہوئے ہیں، جی تو ہم نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں بھئی، ہم نے اپنے کندھوں پہ جنازے اٹھائے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پھر بھی جس ہمارے بانی قائد کی بات کرتے ہیں، ایم کیو ایم کے لندن والوں کی بات کرتے ہیں، جب ان کا ہوش بازاختہ ہو گئے، ان کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہے نا، ہم نے جی قربانی اس وطن کے لیے دی ہے۔ جب وطن کی حرمت پہ بات آئی، وطن کی بقا کی بات آئی، تو ہم نے بالکل اپنے ثانی کو قائد کو بھی چھوڑ دیا۔ جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور چیز ایسی آتی ہے تو ہم تو اس کی نفی کرتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے اگر کوئی ہمارے درمیان بھی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آپ ان کے ٹھیک ہے خلاف نصیر سزائیں کریں، صاحب، عدالتوں میں کیس لے کے جائیں۔ نصیر صاحب آپ کا موقف آ گیا۔ وقار صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ پروگرام کے اختتام پر؟ جی بات یہ ہے کہ ماورائے عدالت جو چیزیں ہوں کسی بھی جماعت کے خلاف ہوں وہ قابل مذمت ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں، تو یہی عدالتیں میرے خیال سے
तब भी कॉम्प्रोमाइज थी जब पनामा लीक्स आई थी और एक वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया था, जी और यही अदालतें अभी भी उसी तरह से कॉम्प्रोमाइज हैं और जजेस जो हैं वो फैसले देने से और केसेस सुनने से इनकार करने लग गए। ठीक है। तो जब जस्टिस जो हैं वो मुस्ताफी होने लग गए और हालात इस तरह के हो जाएं, तो मेरे ख्याल से किसी की भी फेवर में नहीं होता, चाहे कोई भी पार्टी हो। ठीक है वकार साहब, ठीक है। सर बुलंद खान साहब आपका बेहद शुक्रिया, नसीर अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, वकार असलम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये जो सूरत हाल है उसमें सियासी जमातों को अपनी हिकमत अमली में यह तब्दीलियाँ लानी चाहिए। गवर्नर सिंध का बयान सियासी बहस को तो जन्म दे गया है। सवाल यह है क्या माजी की पॉलिसी दोबारा दोहराई जा रही है, और अगर दोहराई जा रही है तो इससे आवाम जमहूरियत पर कितना गहरा असर पड़ेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।